حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ میرو شیخ پوری کیسے ہیں؟ حضرت نے فرمایا پکے کافر ہیں۔ اس کے بعد مسکرا کر فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق ہیں۔ کون سی توحید؟ جو آپ نے ابن عربی سے سنی کہ جو خالق اور مخلوق کو ایک سمجھے وہ مواحد ہے، جو ہاتھی اور اس کو ایک سمجھے وہ مواحد ہے۔ وہ توحید نہیں جو اللہ نے بیان کی کہ اللہ خالق ہے، کائنات مخلوق ہے۔ کہا یہ تو ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں غرق تھے۔ ایک بار ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مریدنیاں تھی۔ یہ سہارنپور میں گئے، کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے۔ مبارک ہو ان پیروں کو رنڈیوں کے کوٹھے ہیں۔ لوگ آ کے مسجدوں میں پڑاؤ لگاتے ہیں، کہیں کمروں میں ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے رنڈیوں کے کوٹھے ملتے ہیں۔ کہاں کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے، سب مریدنیاں حاضر ہو گئی اور ایک مریدنی نہیں آئی، ساری حاضر ہو گئی، ایک نہیں آئی۔ بڑی کیلکولیٹر سسٹم ہے ان کے پاس، انہیں یاد ہوتا ہے کون کون سی آ گئی اور کون کون سی رہ گئی۔ ارے بھائی میں ریاض سے آیا ہوں، آپ کتنے سارے لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی نہیں آیا تو مجھے کیا پتہ لگے گا؟ لیکن اگر میرا اس بندے سے کوئی خاص تعلق ہوگا تو میں چہرے دیکھ کر بتا دوں گا یار وہ نظر نہیں آ ہے، کہتے ہیں وہ ایک نہیں آئی۔ تو حضرت نے فوراً کہا فلانی کیوں نہیں آئی، فلانی کیوں نہیں آئی؟ باقی رنڈیوں نے کہا حضرت میاں صاحب ہم نے اس سے بتیرا کہا تھا چل میاں صاحب آئے ہیں زیارت کر لیں، اس نے کہا میں بڑی گناہگار ہوں۔ رنڈی سمجھتے ہو نا، رنڈی سمجھتے ہو کوٹھے والیاں، میں بڑی گناہگار ہوں، روسیہ ہوں، بدکار ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، ولی اللہ ہے، میں بدکار زناکار گندی عورت ہوں، ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اللہ میں تیری جناب میں معافی کا سوال کرتا ہوں ربا، اگر ان ظالموں کے ظلم اور ان کی صوفی اسم کی خود ساختہ توحید کا پردہ تار تار کرنا مقصود نہ ہوتا، اے ربا میں اس واقعے کو کبھی کرتا، لیکن مجبور ہوں۔ تیری توحید کو لوگوں نے شرک کہہ دیا، خالق اور مخلوق کے فرق کو لوگ شرک سمجھ بیٹھے اور خالق اور مخلوق کو ایک جاننے کو لوگوں نے توحید مان لیا۔ مجبور ہے ربا ان کافروں کے کفر کو ننگا کرنے کا۔ اس جملے کو بیان کر رہے ہیں تجھ سے معافی مانگتے ہوئے۔ کہا وہ کیوں نہیں آئی؟ کہا بڑی سیاہکار اور زانیہ ہے، بدکار ہے، کہتی ہے میں حضرت کا منہ دیکھنے اور دکھانے کے قابل نہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا بھی تم اس کو ضرور لے کر آنا۔ اگلے دن وہ گئی اور اس کو لے کر آئی تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں آئی تھی؟ کہنے لگی حضرت روح سیاہی گناہگاری کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے میں شرماتی ہوں۔ غور کرنا تھانوی صاحب کے جملے کو بھی کہ ہاتھی اور اس کو ایک سمجھا، اس کو بھی سامنے رکھنا، ابن عربی کے جملے کو بھی سامنے رکھنا جو تمام صوفیوں کا شیخ اکبر ہے۔ کہا شرماتی تھی حضرت اس لیے نہیں آئی، تو حضرت نے کہا بھی شرماتی کیوں ہے؟ وہ شرماتی کس بات پہ تھی؟ بدکاری زناکاری پہ شرماتی تھی نا۔ کہا تو شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے۔ اعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون۔ رب کو یہ گالی یہودیوں نے نہیں دی، رب محبت کی قسم نہیں دی، عیسائیوں نے نہیں دی، ہندوؤں نے نہیں دی، سکھوں نے نہیں دی، جو صوفی ازم نے اللہ کو یہ گالی دی ہے۔ بی بی تو زنا سے شرماتی ہے، شرماتی کیوں ہے؟ جو نیچے پڑا ہے وہ بھی وہی ہے، جو اوپر چڑھا ہے وہ بھی وہی ہے، ہر چیز تو وہی ہے، جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، کروانے والا اور کرنے والا تو وہی ہے۔ یہ صوفی ازم کا امام ضامن علی جلال آبادی جس کی خلیل احمد سہارنپوری تعریف کرتے کہتے ہیں یہ توحید میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے کہا اب رنڈی کا ایمان دیکھو۔ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خوف میں اور غصے میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگرچہ میں روسیہ ہوں، اگرچہ میں زناکار ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیرے جیسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتا۔ یہ کہا رک چلو، اس رنڈی کا ایمان صوفی سے اچھا ہے۔ یہ وہ تصوف کی زندگی ہے، یہ وہ صوفی ازم ہے کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے اور ہر چیز وہی ہے، وہ ہاتھی ہو یا انسان ہو، وہ زانی ہو، وہ نیچے پڑا ہوا ہو یا اس کے اوپر چڑھا ہوا ہو، دونوں وہی ہے۔ اسی عقیدے کو تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات، لوگوں کو ہو سکتا ہے ہماری باتیں بری لگ رہی ہوں، ماتھے پر بل پڑ رہے ہوں، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجبور ہوں۔ یہ منبر محمد کریم ہے، رسول کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ ناراض ہو جاؤ تو آپ کی مرضی ہے، چندے مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ ایمان کو
ایمان کی خیرت کو جگانے کے لیے آیا. تصوف کا، صوفیزم کا، وحدت الوجود کا یہی عقیدہ مولوی زکریہ فضائل صدقات کے اندر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ کتب خانہ فیضی لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 558 ہے، 558 صفحے پر. تصوف کا یہ عقیدہ ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں. یہ اللہ سے کلام ہو رہا ہے. کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا، یا اللہ معاف فرمانا. حضرت کی ارشاد سے تحریر ہوا ہے، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. جو میں ہوں اے اللہ وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہے. تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں. تو مجھ میں شریک نہ ہے، میں تجھ میں شریک ہوں. شرک در شرک کا یہی ترجمہ ہے. لوگوں، شرک ایک ایسا جرم ہے جس کے بارے میں نبی اور انبیاء سے کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کرو گے آپ کے اعمال ضائع، باقی انبیاء تم شرک کرو گے تمہارے اعمال ضائع. یہ صوفیزم کی توحید ہے. مولوی زکریا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. تو میرے میں سے شرک در شرک، تو میرا شریک ہے، میں تیرا شریک ہوں. یہ کون سی توحید ہے لوگوں؟ کیا اس توحید کے لیے محمد نے نعرے کھائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا؟ کیا اس توحید کے لیے نبی فلائی میں لہولوہان ہوئے تھے؟ کیا اس توحید کے لیے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی تھی؟ کیا اس توحید کے لیے محمد کے دانت شہید ہوئے؟ وہ توحید تھی لا الہ الا اللہ. اللہ خالق ہے، اللہ معبود برحق ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے. اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. فضائل اعمال مولوی زکریا صاحب کی دوسری کتاب، یہ حصہ دوم فضائل صدقات تھی. یہ فضائل اعمال جس کا صفحہ نمبر 561 ہے، 561 پر اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں صوفیزم کا عقیدہ کیسے پیش کرتے ہیں سنیے. صفحہ 561 فضائل اعمال، شیخ الحدیث مولوی محمد زکریا، ناشر کتب خانہ فیضی لاہور پاکستان، لکھتے ہیں ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے خدام میں ایک صاحب تھے. یاد رکھنا صوفیزم کی توحید ہر چیز نعوذ باللہ اللہ ہے. ان کے ایک خدام میں سے تھے، کئی روز اس وجہ سے استنجا کرنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہر جگہ انہیں انوار نظر آتے. باتھ روم اور گندگی کے اندر بھی اللہ کا نور نظر آتا تھا. وہ بھی وہی ہے اور جو کھایا ہے وہ بھی وہی ہے. کئی روز تک باتھ روم میں نہیں جا سکتے تھے کیونکہ انہیں گندگی کے اندر بھی انوار نظر آتے تھے. یہ صوفیزم کی توحید ہے. یہ وحدت الوجود کا وہ کفریہ عقیدہ ہے جو ان حضرات کی عقائد کے اندر، ان حضرات کی کتابوں کے اندر ملتا ہے. تذکرۃ الرشید کا حوالہ ہم نے آپ کو پہلے ہی دیا. اب وحدت الوجود کے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں جی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا، جس طرف منہ کرو گے اس طرف اللہ ہوگا. اس سے مطلب ہے ہر چیز ہی اللہ ہے. نعوذ باللہ. یہاں مخاطب کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہاں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے قبلہ تبدیل کرنے پر، اور اس کو اٹھا کر وحدت الوجود میں پیش کرتے ہیں. ایک اور آیت سے دلیل لیتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. مگر خواجہ عبد الحکیم انصاری اپنی کتاب حقیقت وحدت الوجود میں اس آیت کا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ وہی ہے. تم جس کی بھی عبادت کرو گے وہ، آپ نے سنا ہوگا عزیز میاں قوال کو، کہتے ہیں مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے. مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، میخانے میں تو ہے. ہاتھ میں آئے تو رام ہے، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس کی پوجا کرو. کوئی قبر کو پوجتا ہے تو اللہ کو پوج رہا ہے، مندر میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے تو اللہ کو، محرم میں گھوڑے کو پوجا جا رہا ہے. جس کو بھی پوجا کرو گے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تم جس کی بھی پوجا کرو وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے لیے ایک حدیث کو بڑے زور اور شور سے بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے
من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب.